راجہ صاحب ایک تو ایف آئی اے والا انہوں نے تذکرہ کیا، کیا ایف آئی اے کو پابند ہیں عمران خان؟ پیش ہوں اور تفصیلات دیں، یا وہ پابند نہیں ہے؟ لاء کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے اختیار حاصل ہے کہ وہ انکوائری کرے، انویسٹیگیشن کرے۔ اب منی لانڈرنگ کیا ہے وہ سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ کیس میں وضاحت کر دی کہ منی لانڈرنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے کوئی جرم ہوا ہو، جرم کا ارتکاب ہوا ہو، اس کے ذریعے کوئی رقم حاصل کی گئی ہو، اور پھر اس رقم کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہو، اس نیت سے کہ اس کو چھپانا ہے اور جرم پہ بھی پردہ ڈالنا ہے۔ کیا اس چیز کا اطلاق عمران خان پہ ہوتا ہے؟ اب یہ سوال ہے نا، اب جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی، اس رپورٹ میں کیا کوئی ایسے شواہد ہیں کہ جو رقوم ملی پی ٹی آئی کو یا عہدیداران کو وہ کسی جرم کا نتیجہ تھیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے الیکشن کا قانون، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جو کیا منی لانڈرنگ کے لیے پروسیڈز آف کرائم ہونا ضروری ہے؟ پروسیڈز آف کرائم ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جورسڈکشن جو ہے ایف آئی اے کی تب بنتی ہے جب پروسیڈز آف کرائم، اور کہیں ایک لفظ کیا الیکشن کمیشن کی رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ نے صرف اتنا کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت یہ رقوم ممنوع تھیں، یہ ممنوعہ رقوم ہیں۔ ممنوع کو ہم پروسیڈز آف کرائم کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ لاء سے ہٹ کے کہ ان کو وصول کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں، خلاف قانون ہے؟ ہاں، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ رقوم حاصل کسی جرم کے ذریعے تو کی آپ کے گئی۔ خیال میں عمران خان از رائٹ فل کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایف آئی اے کے سامنے نہیں جاؤں گا؟ نہیں، یہ ایک دوسری بات ہے۔ اگر کوئی ادارہ، وہ خواہ نیب ہو، ہم نے دیکھا ماضی میں نیب نے بہت زیادتیاں کی، لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جہاں ان کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ عدالت جائیں اور عدالت کو یہ کہیں کہ یہ کارروائی کر رہے ہیں جس کا ان کو اختیار نہیں ہے، میرے اوپر بغیر کسی شہادت یا وجہ کے ایک الزام لگایا جا رہا ہے اور مجھے ایک انکوائری کے لیے بلایا جا رہا ہے، جہاں بالکل یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے معاملات میں اکثر انکوائری شروع کر کے گرفتاریاں بھی ڈالتی ہے، تو یہ سیریس معاملہ ہے۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ بے وجہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا، نیب کو استعمال کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ عدالت جا کر، آپ عمران کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عدالت جائیں عدالت اور کے عدالت سامنے میں یہ جا کے معاملہ رکھنا ہوگا الٹیمیٹلی، اور عدالت سے ریلیف مانگنا ہوگی کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن بادی نظر میں بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور پھر عدالت اگر کہے گی کہ ایف آئی اے رک جائے تو پھر رکنا ہوگا۔ یہ تو پھر اگر نواز شریف کہہ دیتا ہے کہ میں نیب کے سامنے جواب، انہوں نے کہا نہ میں جواب دے ہوں نہ میں معلومات فراہم کرنے کا پابند ہوں، تو پھر وہ 200 پیشیاں جو نواز شریف نے بھگتی ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا، پھر ان کو بھی عمران خان کی جو فاشسٹ روایت ہے اس پر قائم کرنا چاہیے۔ آپ بھی اصلاح کریے اپنی۔ شاہد خاقان عباسی نہیں، شاہد خاقان عباسی کو ضمانت ہوئے 2 سال سے زائد ہو گیا، وہ آج تک ہفتے میں 2 دفعہ نیب کورٹ بھگت رہے ہیں، آج تک انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نہ جواب دے ہوں نہ ہی میں پابند ہوں، وہ آج تک پیش ہوتے ہیں، میں نے یہ کہا ہر ہفتے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیش نہیں ہوں گا، آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ عدالت سے تحفظ مانگیں، اگر عدالت کا آرڈر مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، عدالت اگر آپ کہہ رہے ہیں انکار آپشن نہیں ہے، لیکن عدالت سے یہ آپ تو نہیں ہو ریلیف لیں۔ سکتا، بالکل یہی بات ہے کہ اگر نیب آپ کو غلط بھی بلاتی ہے یا ایف آئی اے آپ کو غلط بھی بلاتی ہے تو آپ یا تو عدالت سے رجوع کریں گے یا پھر ایف آئی اے اور نیب کے سامنے جا کر اجاز الحق صاحب سے پوچھوں اس سے پہلے، پیش کریں گے۔ شہباز گل کی حوالگی کے اوپر ایک لگتا یہ ہے کہ جنگ چل رہی ہے کہ وہ پرویز لائی کی حکومت چلتی ہے کہ یہاں شہباز شریف کی حکومت چلتی ہے، عدالت کس کا فیصلہ ہے، جورسڈکشن کس کے، جیسے تھانوں کی لڑائی نہیں ہو جاتی وہ والی چل رہی ہے لڑائی۔ کیا معاملہ ہے؟ شہباز گل کو کہاں جانا ہے؟ عدالت تو اسلام آباد فیصلہ آنا کر ہے؟ چکی ہے، پیمز میں آنا ہے؟ نہیں، ڈی ایس یو پنڈی جانا ہے؟ کہاں جانا ہے اس نے؟ جب سیشن عدالت نے ان کی جو تحویل ہے واپس اسلام آباد پولیس کو دے دی تو پھر بات واضح ہے، اسلام آباد پولیس ہی ان کی تحویل لے گی یا حراست میں رکھے گی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جورسڈکشن جو ہے اسلام آباد پولیس ہے، جی بالکل، دیکھیں عدالت تو نے یہی ہسپتال کہا جانا ہے تو پیمز لے جانا پڑے گا۔ دیکھیں عدالت نے یہی کہا کہ وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں، اب یہ اسلام آباد پولیس پہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ہسپتال بھیجنا ضروری ہے ان کی صحت کے پیش نظر، تو اسلام آباد پولیس اس کا تعین کرے گی کہ کہاں۔ اگر وہ پنڈی والے دینے سے انکاری ہو جائے پھر یہ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، لاء میں گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب ابھی تو یہی چل رہا ہے پنڈی سے، جب جو جوڈیشل کیا گیا تھا کسٹڈی کو وہ ختم کر دیا آج عدالت نے، اور عدالت نے یہ کہا کہ ان کا ریمانڈ واپس دیا جائے اسلام آباد پولیس کو، تو پھر ان کو واپس اسلام آباد پولیس کی تحویل میں آنا ہوگا اور وہاں سے کسی ہسپتال۔ صاحب ایک اور بھی معاملہ دیکھیں، اجاز الحق صاحب سے ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، وہ حضرت عمر تو ایک چادر کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، یا کروڑوں روپے کے فنڈ آگے اور یہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں جواب دے نہیں، یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟